نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے واجب احترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ فاتبعونی، کہ اے ایمان والو نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم حاصل کرو۔ جب تک کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم قیامت تک حاصل نہیں کرتا تو اسے تین چیزیں نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر ایک، وہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے قابل نہیں ہوتا، جو کہ ہے اطلب العلم، کہ علم حاصل کرو، کیونکہ علم اللہ پروردگار کا ہے، اس کے علاوہ تو کسی کا علم ہے ہی نہیں کہ وہ اس کے پاس چلا جائے اور اس کے پاؤں پر سر رکھ دے اور کہے کہ مجھے علم کی تعلیم کر دو جو تمہارے پاس ہے، علم کا تزکیہ کر دو جو تمہارے پاس ہے، علم کی حکمت و دانائی میں مجھے اپنا علم عطا کر دو جو تیرے پاس، اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ پہلی بات اطلب العلم، یہ پوری ہو جاتی ہے، وہ علم حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے کہ اس نے جدھر سر رکھا ہے وہ قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے اور نبی رسول علیہ السلام سے تعلیم ہے۔ دوسری بات ربنا زدنا علما، اب اس کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ مومن کا ہر آنے والا دن بہتر ہوتا چلا جاتا ہے، جس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اس کا کل جو ہے وہ کل سے آج بہتر ہوتا ہے۔ دو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، ایک پتہ یہ ہے کہ اطلب العلم کہ وہ قابل ہو گیا ہے کہ اس نے نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کو اختیار کر لیا ہے۔ اتباع صحابہ کو جو ملی تھی وہ عطائی ملی تھی، اور نبی رسول علیہ السلام کو اتباع جو تعلیم میں ملی تھی وہ ذاتی ملی تھی، اور نبی رسول علیہ السلام کے جو نائبین سے یہ اتباع کسی کو ملتی ہے یہ بھی عطائی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو وہبی ملی ہے، کسی کو کسبی ملی ہے۔ کسبی یہ ہے کہ قرآن مجید وہ حفظ کرتا ہے، یہ حکمی کسبی ہے، قرات سیکھتا ہے، یہ حکمی کسبی ہے۔ اور کسی کو وہبی ملی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے سے اسے تعلیم ملی ہے، اور آگے اللہ کے بندے سے وہ جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو حکمی تعلیم ہوتی ہے، اسے حکمی وہبی کہا جاتا ہے۔ پھر حکمی وہبی حاصل کرتے کرتے ایک دن آتا ہے وہ اللہ کے بندے سے تعلیم، تزکیہ، حکمت و دانائی میں علم الہی کی عطائی جو ہے رحمت، یہ علم حاصل کرتا ہے اور اس قابل ہو جاتا ہے کہ اب قیامت تک اس سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے ہر ایک کو عطائی علم عطا کرتا ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کی عطا میں سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے اس بات کو سمجھے کہ مومن کا ہر آنے والا دن بہتر ہوتا ہے۔ آج اللہ کے بندے نے الحمدللہ کی تفسیر بیان کی ہے، مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کیا ہے، اس کی تشریح کی ہے، اور جب کل سے آج اس کا آتا ہے
اس میں اللہ اکبر کبیرہ سننے والا جو پہلے سنتا ہے کہ الحمدللہ، اللہ کی حمد و ثنا اس نے کتنی خوب بیان کی ہے، دوسرے دن جب سنتا ہے تو کہتا ہے علم کا اضافہ ہے۔ یہ ہے وہ خوبی، یہ نہیں ہوتا اش کر اٹھتا ہے، اسے علم کی عطا ہو رہی ہے، اللہ اسے اپنا علم دے رہا ہے، کیونکہ علم میں اللہ کسی سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا یحببکم اللہ فاتبعونی کے اندر تعلیم ہے، تعلیم میں علم الہی ہے، یہ علم الہی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اور جب اسے تعلیم ہو جاتی ہے، تزکیہ ہو جاتا ہے، حکمت و دانائی ہو جاتی ہے، ذاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی، اور اس میں آپ کو علم الہی کی عطا ہوئی۔ عطائی قیامت تک نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نائبین کو نبی رسول علیہ السلام سے ہوئی، اور اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے مومنین کو ہوئی۔ یہ وہ عطا ہوتی ہے کہ فرمایا ادعو الی سبیل ربہ بالحکمہ، کہ ان کو حکمت سے دین کی طرف بلاؤ، کیونکہ حکمت میں کیا ہے؟ حکمت میں تعلیم ہے، حکمت میں تزکیہ ہے، حکمت میں علم الہی کی عطا ہے، کہیں واہبی ہے، کہیں کسبی ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے علم کی عطا میں علم دیتا ہے، پھر اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ کی عطا تعلیم میں، تزکیے میں، حکمت و دانائی میں وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ میں تو میں، یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کسی سے محبت کرے اور وہ اللہ سے محبت نہ کرتا ہو، اللہ اسے محبت کا سامان پہلے دے دیتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے علم کی عطا میں اپنی محبت کا سامان پہلے دے دیا ہوتا ہے، پھر وہ مومن تعلیم میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، تزکیے میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، حکمت و دانائی میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اس کا ظاہر کیا ہوتا ہے؟ کسی کو عطائی علم دے رہا ہوتا ہے، کسی کو واہبی علم دے رہا ہوتا ہے، اور کسی کو حکمی علم دے رہا ہوتا ہے۔ جن کو حکمی علم دیتا ہے وہاں کسبی بھی ہوتا ہے، واہبی بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ظاہر علم کی عطا ہوتی ہے، اور جس کو وہ عطائی علم دیتا ہے وہاں تعلیم ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے، حکمت و دانائی ہوتی ہے، علم الہی کی عطائی ہوتی ہے۔ اب یہ ہے وہ سامان جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ اللہ کے بندے کو اللہ کا بندہ جانتا ہے، دوسرے کو کیا پتا ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ کون ہے؟ وہ تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ دنیا کہتی ہے اللہ کا بندہ، وہ بھی کہتا ہے اللہ کا بندہ، دنیا کہتی ہے اللہ کا بندہ نہیں ہے، وہ بھی کہتا ہے اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ یہ تو علم الہی کی عطا ہے جو سب کو جانتا ہے، جو سب کو جانتا ہے وہی سب کو جانتا ہے، دوسرا تو جاننے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا کہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، لا فخر، اس پر میں فخر نہیں کرتا، تو اللہ پروردگار نے ذاتی آپ کو تعلیم فرمائی، ذاتی آپ کو تزکیہ فرمایا، ذاتی آپ کو حکمت و دانائی فرمائی۔ یہ کیا تھا؟ علم کی عطا ہو رہی تھی جو کہ ذاتی تھی۔ جب آپ کو علم کی عطا ہو گئی تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو آگے عطا فرمائی، آپ کو ذاتی عطا ہوئی، آپ نے عطا میں عطا فرمائی، فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ آپ کا تزکیہ فرماتے ہیں، وہ آپ کی تعلیم فرماتے ہیں، وہ آپ کو حکمت و دانائی کی طرف بلاتے اور حکمت و دانائی کی عطا کرتے ہیں۔ یہ عطا میں کیا ہے؟ علم الہی کی عطا ہو رہی۔ اللہ، ہم کب اس قابل ہیں؟ اللہ جانتا ہے کوئی اس قابل نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک نے اپنا بندہ ہمیں عطا فرمایا، اس بندے نے ہم پر احسان فرمایا کہ یہ اللہ کا احسان ہم پر اس طرح ہوا، ورنہ کوئی ہے اس عطا کے قابل؟ یہ عطا اتنی بڑی ہے کوئی تجلی برداشت نہ کر سکا، فخر موسیٰ، بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ علم کیسے اسے ملتا؟ یہ تو تعلیم ہوئی ہے، یہ تو تزکیہ ہوا ہے، یہ تو حکمت و دانائی ہوئی ہے، جس سے
اس طرف بلایا گیا ہے، اور شیئن فشیّا، اور محبوب نے حکمت و دانائی میں یہ رحمت کا گھونٹ پلاتے پلاتے ایک دن یہ نظر کرم کرتے کرتے ہمیں اس قابل کر دیا ہے کہ عطا اس کی علم ہے اور مل ہم گناہگاروں کو کیا ہے۔ اور اسی علم کی عطا میں جب حکمی کسی پر مخلوقی علم ہوتا ہے تو یہ کسبی ہوتا ہے، کمانا پڑتا ہے، حفظ کرنا پڑتا ہے، قرات سیکھنی پڑتی ہے، مخارج نکالنے پڑتے ہیں، یہ وہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ حکمی مخلوقی عطا جو ہے، یہ کسبی جو ہے، یہ کس طرف لے کر جاتی ہے؟ عطائی علم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ علم ایک ہی ہے، کوئی یہ نہیں جانتا، اسے کیا پتا کہ کسبی علم بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف، اللہ کے علم کی طرف، اگر اللہ کی عطا کی طرف، اگر تزکیے کی طرف، تعلیم کی طرف، حکمت و دانائی کی طرف لے کر جاتا ہے تو یہ وہ تیسری بات ہے جو فتح بیونی کے اندر پوری ہوتی ہے۔ یہ تیسری بات جو ہے وہ علم نافع ہے۔ پہلی اطلب العلمہ پوری ہو جاتی ہے، دوسری ربنا زدنا علما پوری ہو جاتی ہے، اور تیسری علم نافع کی عطا ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ پروردگار کے علم کی طرف جو کہ عطائی ہے اس کی طرف یہ معلومات جتنی بھی ہیں نہ لے کر جائیں، علم میں اضافہ نہ ہو، تو یہ وہ معلومات علم نہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کسبی دیتا ہے۔ کسبی علم بھی وہی ہے جو اللہ پروردگار کے علم کی طرف لے کر جاتا ہے، کیونکہ سارا کچھ تو یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرے اور ہم اپنے اللہ پروردگار سے محبت کریں۔ نبی رسول علیہ السلام ہم سے محبت کرے اور ہم نبی رسول علیہ السلام کے ساتھ محبت کریں۔ اللہ کا بندہ ہم سے محبت کرے اور ہم اللہ کے بندے سے محبت کریں۔ ماں باپ ہم سے محبت کریں اور ہم ماں باپ سے محبت کریں۔ بیوی شوہر سے محبت کرے اور شوہر بیوی سے محبت کرے۔ اگر یہ نہیں تو مجھے بتائیے ذاتی بات کدھر گئی؟ ذاتی بات تو ہے ہی نہیں، ذاتی ناراضگی ہو گئی۔ اور آپ کو اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے جب ذات ناراض ہو جاتی ہے تو اسے دعائے قنوت پڑھ پڑھ کر، نفل پڑھ پڑھ کر، تہجدیں پڑھ پڑھ کر، دیگیں باہر بانٹ کر راضی نہیں کیا جا سکتا۔ اب ذات ناراض ہو گئی ہے، ذات کو ہی راضی کرنا پڑتا ہے۔ وہاں عملوں کی بات نہیں، وہاں شیطانی عبادت کی بات نہیں، وہاں عبادت کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دینے کی قابل ہو جاتی ہے۔ اب بیوی سے شوہر کی ذات ناراض ہے تو اب بیوی ذات کو راضی کرے گی۔ شوہر سے ماں باپ ناراض ہے تو اب شوہر ماں باپ کی ذات کو راضی کرے گا۔ اسی طرح سالک سے اس کا استاد ناراض ہے تو وہ استاد کو راضی کرے گا۔ اللہ کے بندے سے اگر نبی رسول اس کا استاد ناراض ہے تو وہ اللہ کے بندے کو، نبی رسول کی ذات کو راضی کرے گا۔ اسی طرح شیطان اللہ پروردگار کی ذات کو راضی کرے گا۔ اور ذات کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ علم الہی کی عطا جاری ہو جائے، اور علم الہی دینے والا اللہ، اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن دو سے ملتی ہے شوہر اور ماں باپ، یہ راضی ہو جائیں کہ رضا اللہ ہی رضا اللہ، رضا الوالدین رضا اللہ ہی۔ اگر ان کی رضا نہیں، شوہر کی رضا نہیں، تو اللہ کی رضا کدھر رہتی ہے؟ علم کا حصول کیسے ہوتا ہے؟ فتح بیونی سے۔ علم میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ فتح بیونی سے۔ علم نافع کیسے ہوتا ہے؟ فتح بیونی سے۔ یہ عطائیں ہیں جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ یہ ہے وہ تعلیم، یہ ہے وہ تزکیہ، یہ ہے وہ حکمت و دانائی۔ اگر ان باتوں کا علم نہیں تو جن باتوں کا اسے علم ہوتا ہے وہ تو باتیں ہی ہوتی ہیں، وہ تو معلومات بھی نہیں ہوتی۔ آئیے فتح بیونی یحببکم اللہ، نبی رسول کی اتباع کریں، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔